اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا يا الله يا رحيم يا كريم اللهم أرضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات يا الله يا رقيب يا كريم يا ذا القوة المتين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض والطاعون اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والمرض والطاعون والكورونا اللهم اشف عنا العذاب والوباء والبلاء والطاعون والكورونا يا الله يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا الله يا رحيم اللهم إنا نسألك مسألة المسكين اللهم إنا نسألك مسألة المسكين مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الفقير يا الله أنت غني ونحن الفقراء اللهم إنا فقراء يا الله يا رحيم يا ذا القوة المتين اے مولا کریم تو بہت ہی زیادہ رحیم ہے اے اللہ بہت ہی زیادہ کریم ہے اے اللہ تو ہی اللہ غفار ہے تو ہی ستار ہے اے اللہ تو ہی ذو القوت والمتین ہے اے اللہ تیری ہی طاقت ہے تیری ہی قوت ہے اللہ ہم نے 2 سال میں سمجھ لیا ہے تو جو چاہے کرتا ہے تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے اے اللہ لوگ کہہ رہے تھے گرمی آئے گی کورونا چلا جائے گا گزشتہ سال گرمی آئی لیکن کورونا نہیں گیا پھر راحتیں ہو گئی ہم پھر اترانے لگ گئے پھر ہم ظلم کرنے لگ گئے پھر ہم نے زیادتیاں شروع کر دی پھر ہم نے اترانا شروع کر دیا ہمیں کیا پتا تھا کہ تو دوبارہ پکڑ کرے گا رب تیری پکڑ آ گئی تیری پکڑ آ گئی انہیں یقیناً سچ فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید اللہ تیری پکڑ سخت ہے ہم ہار چکے ہیں ہم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اللہ ہم تیرے سامنے عاجزی کر رہے ہیں اللہ ہمارا گڑگڑانا ہے یقیناً تو قوی ہے ہم کمزور ہیں تو خالق ہے
ہم مخلوق ہیں، تو حاکم ہے، ہم محکوم ہے، تو عامر ہے، ہم مامور ہے۔ اے اللہ تو ہی طاقتور ہے، ہم بے بس ہیں۔ اے اللہ تو عزت والا ہے، ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے من مانی چلائی ہے، اسی کی پکڑ آئی ہے۔ اے اللہ غیروں کے اعمال پر تو کیا ہم سوچے، یہ تو ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہماری ہی لغزشوں کی سزا ہے، ہمارے ہی جرموں کی پکڑ ہے۔ اے اللہ ہماری ہی کوتاہیوں کی گرفت ہے، تو نے پکڑا ہے، تو نے پکڑا ہے، دنیا مل کر بھی ہمیں چھڑا نہیں سکتی۔ ہیلتھ سینٹر کے بڑے بڑے ڈاکٹر ہار چکے ہیں، ڈاکٹروں کی لاشیں پڑی اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اخبار کی اللہ سرخیاں ہمیں بتا رہی ہے، رب اخبار کی سرخیاں کہہ رہی ہے بہار میں 150 لاشیں پڑی ہے، کتے اور جانور کھا رہے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ لاشوں کو کوئی چھونے والا نہیں ہے۔ رب بلڈوزروں کے ذریعے لاشوں کو گڈھوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری لاشوں کی اللہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اللہ تیری پکڑ ہے، ہم ہار گئے رب، ہم ہار گئے رب، ہم ہار چکے ہیں رب، ہم نے ہار قبول کر لی ہے۔ رب 2 سال سے لگاتار تو اسی میں ہمیں گھما رہا ہے، ہماری جھولیاں خالی ہیں۔ رب ہم جھولی میں کیا پیش کریں؟ ہم نے یہ 15 مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوڑے ہیں۔ رب کون سا عمل تیرے دربار میں پیش کروں؟ سفید لباس ضرور ہے، دل کالا ہے، راتیں ہماری رنگین ہوئی ہے، دن ہم نے اللہ گناہوں میں بتایا ہے۔ رب تیری آوازیں لگ رہی تھی، ہم ٹی ویوں کے چینل گھما رہے تھے، اللہ تیری آوازیں لگ رہی تھی، ہم نوٹوں کی گڈی گن رہے تھے۔ رب ہماری پکڑ پر ہم نہیں رو رہے ہیں، رب ہمارے اوپر تو یہ عذاب آنا ہی تھا، یہ تو کم عذاب ہے۔ رب ہماری پکڑ کے لیے تو جو کہے وہ سب بجا ہے رب، کیونکہ تجھے تو روزانہ زمین کہتی ہے۔ اللہ اجازت دے دے ان کو نگل جاؤں، ان پاپیوں کو لقمہ بنا لوں۔ پہاڑ کہتے ہیں یہ شیہور کے پہاڑ چاروں سمت میں گھیرے ہوئے ہیں، تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ اجازت دے دے ان کو پیس ڈالوں۔ یا آسمان ہزاروں میٹر دور ہے، وہ تجھ سے کہتا ہے اللہ اجازت دے دے ان پر ٹوٹ پڑوں۔ رب تو کہتا ہے او پہاڑوں، او زمین، او آسمان، یہ بندے میرے ہیں یا تمہارے؟ رب ہم بندے تیرے ہی ہیں، جانتے ہم بہت بڑے گندے ہیں لیکن بندے تیرے ہی ہیں۔ رب 15 مہینے گزر گئے ہیں، ہم نے پیارے حبیب سے سنا ہے کہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک بچہ ماں کا دامن پکڑ کے 15 منٹ رو لے، ماں میری خطا ہو گئی، اب لغزش نہیں ہو گئی، اب کبھی خطا نہیں ہوگی۔ ماں چاہے کتنی بڑی سخت ہو، اس کا دل پتھر دل ہو، پھر بھی ماں کے دل مچل جائیں گے۔ رب
جب ماں دھکے مار کر بچے کو نکال دیتی ہے، ذرا غصہ ظاہر کرتی ہے، بچہ بھی تیز میں آ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب شام ہونے لگتی ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، ماں کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے، اور اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، اس کے دوست احباب سے کہتی ہے، جو بچے کے فرینڈ سرکل ہے ان سے کہتی ہے، ذرا جاؤ نے میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ او مایا، وہ ماں رو رو کے کہتی ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، اور مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا کلیجہ مچل جاتا ہے۔ وہ ماں سے تو 70 گنا رحم کرنے والا ہے نا۔ وہ اللہ، تو ماں سے 70 گنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، کتنے اولیاء رو رہے ہیں، اے اللہ کتنے اتقیاء رو رہے ہیں، کتنے علماء رو رہے ہیں، کتنے مسافر رو رہے ہیں، کتنے معتکفین رو رہے ہیں، کتنے طواف کرنے والے رو رہے ہیں، کتنے عمرہ کرنے والے رو رہے ہیں، کتنے سفید ریش رو رہے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے معصوم رو رہے ہیں۔ اے رب، کسی کی تو سن لے۔ رب، میں جانتا ہوں میں بڑا پاپی ہوں، میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے دنیا کو برباد کیا ہے، لیکن اے اللہ تیرا کوئی تو نیک ہوگا۔ ہم جانتے ہم میں کوئی ابو بکر نہیں ہے، ہم میں کوئی عمر نہیں ہے، ہم میں کوئی عثمان اور علی نہیں ہے، اے اللہ ہم میں کوئی صحابی نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیرے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اے اللہ جنہوں نے تراویحوں میں قرآن سنایا ہے، اے اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں، اے اللہ پورے عالم سے بیماری ختم فرما دے، اے اللہ یہ بڑی راتوں میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہو سکتا ہے رمضان کی آخری رات ہو، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، ہمیں اس حدیث کے مصداق نہ بنا دینا جس میں جبرائیل نے بد دعا کی ہے اور اس کو مہر کے طور پر نبی نے آمین کہا ہے۔ اللہ ہم حقیقت میں برباد تو ہو ہی چکے ہیں، ہمارے پاس رہائی کیا ہے؟ ہمارے دوست احباب بھی انتقال کر کے جا رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر اللہ سپرد خاک ہو چکے ہیں۔ رب، ہمارے محلوں میں سے کہیں لاشیں اڑ گئی ہیں، اب ہمارے پاس رہائی کیا ہے؟ رب اب تو اپنا غصہ ٹھنڈا کر دے۔ رب اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ ہے تو اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے۔ ہماری پکڑ تو بجا ہے لیکن ہم امت محمدیہ ہیں، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے۔ نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اپنی پریشانیاں سنائی، اور اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اے اللہ تیرے پیارے حبیب نے دعا سکھائی کہ میرے واسطے سے دعا کر لو، اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے نام لیے گئے ہیں اور جن کے نام ہم نہیں گنا سکے ہیں، اور پورے عالم میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ ہم تو آکسیجن کے لیے تڑپ گئے، رب تو نے سالہ سال سے مفت کا آکسیجن دیا، کبھی قدر و قیمت نہ سمجھ سکے، 24 گھنٹہ آکسیجن نہ ملے تو ہم پریشان ہو جائے۔ 24 گھنٹہ کیا 24 منٹ، 1 منٹ کے لیے آکسیجن کم ہو جائے اے اللہ لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اے اللہ تو مفت کا ایک آکسیجن دے رہا ہے، تو نے آزادیے ہیں، پورا جسم دیا ہے، رب تیری اللہ نعمتوں کی قدر ہمیں نصیب فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ فلسطین جو قبلہ اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پوری زندگی میں فلسطین ہی کی طرف نمازیں پڑھی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رک کر کے نمازیں پڑھی ہے۔ اے اللہ بڑے بڑے انبیاء کا مسکن رہی ہے،
بڑے بڑے انبیاء کی ولادتیں ہوئی ہیں، خدا کا نے تمام انبیاء کی وہاں امامت فرمائی ہے۔ اے اللہ 15 پارے کی سٹارٹ میں تو نے اس کے برکت کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ اسی مسجد پر یہودیوں نے، اے اللہ دشمنوں نے حملہ بول دیا ہے، اے اللہ ماؤں کی چیخوں نے ہم کو رلا دیا ہے، اے اللہ بچے اور بچیاں رو رہے ہیں، اے اللہ وہ جمے ہوئے ہیں، وہ مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں، وہ وہاں جم کر رکے ہوئے ہیں، رات بھر مقابلہ کر رہے ہیں، دن بھر روزہ رکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس تجھ سے فریاد کرتے ہیں اللہ ان کی ہمتوں کو اور بڑھا دے، اے اللہ ان کی اللہ تقویت فرما دے، اے اللہ ان کی نصرت فرما دے، اے اللہ ان کی ماؤں کی فریاد سن لے، اے اللہ بچے بچیوں کی چیخیں سن لے، اے اللہ ان ملعونین جن کو اے اللہ تو نے قرآن میں غیر المغضوبی اے اللہ ایسے الفاظ کہے ہیں والضالین جن کے بارے میں کہا ہے، اے اللہ ان کمینوں کو، ان ملعونوں کو اے اللہ تیری زمین سے ختم کر دے، اے اللہ فلسطین کو آزاد کر دے، اے اللہ فلسطین کی عزت کو دوبالا کر دے، اے اللہ پیارے حبیب نے وہاں نمازیں پڑھنے کی اے اللہ فضیلتیں سنائی ہے، لیکن ہمارا جانا وہاں بہت دشوار ہے، بس یہاں سے دعائیں بھیج رہے ہیں، اے اللہ وہاں کے تمام باشندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً مجاہدین کی حفاظت فرما، مومنین مومنات کی حفاظت فرما، الہ العالمین۔ اے اللہ مانگنا بہت کچھ ہے، اے اللہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، اے اللہ ہم انفرادی بھی دعائیں کریں گے، اس رات کو کام میں لگائیں گے، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول کر، ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ تو توبہ نہیں قبول کرے گا ہم کس کے پاس جائیں گے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، ہمارے علماء کی بھی، ہمارے صلحاء کی بھی، ہمارے بوڑھوں کی بھی، ہمارے جوانوں کی بھی، امیر اور غریبوں کی بھی، چھوٹے اور بڑوں کی بھی، مردوں عورتوں کی بھی توبہ قبول کر لے، سب کی توبہ قبول کر لے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی توبہ قبول کر، اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو انتقال کر گئے ہیں اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اے اللہ اس بیماری میں جو انتقال کیے ہیں اے اللہ شہادت کا درجہ انہیں عنایت فرما، آج قرآن پڑھا گیا ہے اے اللہ اور بستی میں جنہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے سب کے قرآن کو پڑھنے کو اللہ تیری بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہم بندے ہیں، انسان ہم سے پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی، ہم سے سننے میں بھی کوتاہی ہو گئی، اللہ کئی جگہوں پہ قرآن پڑھا نہیں گیا، ایک جگہ ہی قرآن پڑھا جائے اور پھر بھی ہم کوتاہی برت رہے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہے رب، لیکن اے اللہ اس کو سر پہ نظر فرما دیجیے، اے اللہ اس کو سر پہ نظر فرما دیجیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ قرآن کریم کا ختم ہوا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ہم ایک ہی دعا زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، پورے عالم سے اس بیماری کو ختم کر دے، سب کو عافیت عطا فرما دے، سب کو سلامتی بخش دے، اے اللہ ہماری دعا کو ماذ اپنے فضل کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ مولانا فیروز احمد تازمین، طبیانات نیت نے چڑیے سپلائی کرنا نہ بھولے۔ السلام